جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا یہ بیانات جو سیاسی بیانات جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں گیلری سے پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم بات کرتے ہیں صدیق الفاروق صاحب سے. صدیق الفاروق صاحب، جیسے وہ سمینہ کہہ رہی ہیں کہ آپ چھانگے مانگے کی سیاست کرتے ہیں، کبھی چھانگے کی سیاست کرتے ہیں، اور بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشل مارشل لاء آپ لوگ چاہتے ہیں، ملک میں لگوانا چاہتے ہیں. کیا ایسے ہی ہونے جا رہے ہیں؟ کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ چودھری نثار کے پلے کچھ نہیں ہے. چودھری نثار ماشاءاللہ قائد حزب اختلاف ہے قومی اسمبلی میں، نمبر 1. نمبر 2، پنجاب میں الحمدللہ ہماری حکومت ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو جائے عدلیہ کے پاس، ہماری حکومت ہے اور ہمارے پاس میجارٹی ہے. 2، تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو ساری یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پر ہوئی کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، ابھی اس فیصلے کا تفصیلی جو فیصلہ ہے وہ آیا ہی نہیں، اور کہا جی کہ ہم نے خط لکھ دیا قائد حزب اختلاف کو، اخباروں میں سب، اور قائد حزب اختلاف کو آج نہیں. 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خط نہیں پہنچا، دوسری بات یہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے وہ خط لکھ نہیں سکتے. یعنی ان کے یہ سارے وزیر قانون اور وزارتیں اور ساری مشاورت یہ کہاں ہیں، کہاں تھے کہ انہیں یہ عقل نہیں دے سکے کہ حضور تفصیلی فیصلے میں جب تک یہ نہ آئے اعتراضات کیا ہیں، کہاں وائلیشن ہے، کیا کیا ہم نے کرنا ہے، اس کی روشنی میں پھر ہم خط لکھیں گے. یعنی فیصلہ آیا نہیں، یہ خط پہلے. یعنی آپ نہ دیدم موضع کشیدم، یعنی یہ کوئی بات ہے؟ تو یہ جو بات ہے بنیادی طور پر، میں تو یعنی اس کے علاوہ شازیہ مری سے معذرت کے ساتھ کہ عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں، کہ ان ایسے عقل سے پیدل جو لوگ ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ کب خط لکھنا ہے اور کب نہیں لکھنا. جی شازیہ، کیا وہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا اور وہ آپ کی عقل پہ ماتم کرنے جا رہے ہیں؟ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. ہم تو جو بات کریں آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر ہم آپ ہی کی بات پر کچھ تبصرہ کریں تو شاید اگر وہ سن لیں. آپ نے اس سے پہلے کہا، اور میرے پاس ایک کیس ہے چودھری نثار علی خان صاحب کا، nothing to do with you، لیکن یقینی طور پہ آپ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور آپ نے اس سے قبل کہا کہ جی وہ تو ان کی چیٹنگ کا معاملہ تھا، ڈوگر صاحب کی بیٹی تھی. میں نے کہا جی بیٹیوں کو گھسیٹنے کا جو عمل ہے وہ غلط ہے، لیکن بہرحال یہ 10 مارچ 2011 راول پنڈی کی نیوز ہے، جہاں ایگزامینر کو سسپینڈ چودھری نثار علی خان صاحب نے کرایا کیونکہ وہ ان کے ایک قریبی ساتھی کی بیٹی کو چیٹنگ نہیں کرا رہا تھا. تو بھائی میرے یہ وہ خبریں ہیں جو آپ دیکھا کریں. اگر اصولوں کی سیاست کرنی ہے تو بھلے آپ صحیح کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کی بیٹی ہے، میں کہتی ہوں آپ کی کسی بھی چمچے کی بھی بیٹی ہو تو وہ غلط ہے. اپنی میٹھا میٹھا حوار اور کڑوا کڑوا چوچو کرنا بند کریں. میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں، this is راول پنڈی March 10. Go on the internet, you will find it. اس کا ہیڈ لائن ہے جیسے انہوں نے انٹرنیٹ کا ذکر کیا ہے نا کہ رانا سلمان تاثیر صاحب کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، ویسے ان کے لوگوں کا نیٹ آپ کھولیے، آپ صرف صاف وہاں پہ آیا ہے. میں اس کی تردید کرتا ہوں، اس بات ایسی باتوں جب آپ پڑھیں گے تبھی کریں گے نا. I have read you the whole news. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ نے اخبار کا حوالہ دیا، نہ کس نے خبر نہ کیا، میں جانتا ہوں. March 10, 2011, dawn on the internet with the title Examiner learns a hard lesson. چودھری نثار علی خان جان نہیں ہے، سوال نہیں، ہم نے تو اس بنیاد پر نہیں ہے، ہم نے اس بنیاد پر اپنے ایم این اے کو نکال دیا، نہ کرانے پر ایگزامینر کو نہ سسپینڈ کرا. اپنے ایم این اے کو نکال دیا. تو یہ جو باتیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنے بڑے بڑے لیڈر، اتنے بڑے بڑے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں. یا تو کوئی دودھ کا دھلا بندہ ہو جس کا قبلہ درست ہو جائے. چودھری نثار جو بات کر رہے ہیں قبلہ درست ہو، وہ جب بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کی پالیسیز کے سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. الگ پوری جماعت ایک الگ بات کر رہی ہوتی ہے، چودھری نثار صاحب الگ کھڑے ہوتے ہیں. تو یا تو کوئی الائنمنٹ ہو تمام ویژن میں، سٹیٹمنٹس میں، تو ہم بات بھی کریں. میں تو اس لیے چودھری نثار کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نے مرزا کچھ کہتے ہیں، جیسے آپ مرزا کچھ کہتے ہیں اور باقی کچھ کہتے ہیں، ان کے بھی لگتا ہے کچھ ایسی کوارڈینیشن ہے. آسما میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، جی سمینہ، آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صدر زرداری کو سہاروں کی ضرورت ہے، آپ لوگ ان کو سہارا دینے جا رہے ہیں. ابھی یہ جو صدیق الفاروق صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا آپ خاور صاحبہ جو ہیں یہ تو ان کا تو پیٹرول پمپ ہے، اور پیٹرول پمپ والے معاملے میں پیٹرول میں لگی ہوئی ہے آگ، اس لیے یہ کہتی ہیں. انہوں نے کہا بے وفا. بھائی آپ تو اب بے وفا ہو کہ پرویز مشرف جس کو آپ 10 دفعہ کہتے تھے ہم وردی میں
آج اس تو آپ ضیاءالحق کے ساتھ دودھ کے فیڈر جب پیتے تھے 11 سال ضیاءالحق کی گود میں پل پل کے پیدا ہونے والی عامر کی پیداوار نون لیگ، آپ 11 سال ضیاءالحق کے ساتھ بھول گئے صدیق الفاروق صاحب؟ آپ نے تو خود فیڈر پیا ہوئے ضیاءالحق کے دور میں، آپ نے ضیاءالحق صاحب نے، ہم نے تو مانا، ہم نے تو آپ کی طرح معافیاں نہیں مانگی قوم سے، آپ لوگوں نے تو جھوٹے وعدے کیے، قوم سے معافیاں مانگی، آپ اپنے گریبان میں تو جھانکیں، آپ تو 11 سال اس وردی والے کو لے کر آئے، مشرف کو لانے والے بھی آپ تھے، مشرف کو بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف آپ کے دور میں بنا، اور آپ نے کہا کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے۔ یہ تو غیر پارلیمانی الفاظ ہیں، بالکل غیر پارلیمانی الفاظ استعمال ہم نہیں کریں گے، لیکن عادت ہے آسما، ان کی عادت ہے غیر پارلیمانی الفاظ۔ کبھی ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ عورتوں کے ریپ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اسمبلی کے فلور پر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کبھی ان کے جی منور گل صاحب لاہور والا قوت، آج آپ کو یاد آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں پنجاب میں منور گل نے کیا کیا تھا؟ آپ ہی کی جماعت کا ایم پی ہے وہ۔ آپ کو پتہ نہیں شمائلہ رانا نے کیا کیا تھا؟ آپ ہی کی جماعت کی ایم پی ہے وہ، جس نے چوری کیس میں پکڑی گئی تھی۔ کمال کی باتیں آپ کر رہے ہیں، آج آپ لاہور والا پڑھ رہے ہیں اور آپ 11 سال بھول گئے۔ آج آپ نے کہا پرویز الہی نے ملک کا کنٹینیو رکھا ہے، پروسیس پورا رکھا ہے۔ آسما، پرویز الہی کو یہ نہیں گرا سکتے۔ $630 فی ٹن گندم جو ہے وہ درآمد کی، تو آپ نے کیا کر دیا؟ جھوٹے الزام لگانے میں آپ ماہر ہیں، چینی انہوں نے کی اور زمینوں کا اسکینڈل ان کا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کا حمزہ شہباز پنجاب میں کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا کر رہا ہے آپ کا حمزہ؟ آپ کو پتہ نہیں ہے شہباز کیا کر رہا ہے پنجاب میں؟ اوور ڈرافٹنگ پہ پنجاب کو لے آئے ہیں۔ آپ جھوٹی باتیں کرنی بند کریں۔ میرے پیٹرول پمپ کو آپ نے کہا، پمپ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آسما، انہوں نے کہا کہ تمہارا پیٹرول پمپ ہم گرا دیں گے اگر تم لوٹی بن جاؤ گی تو ہم دے دیں گے۔ میں لوٹا نہیں بنی، ان کے 47 ممبر لوٹے بن گئے۔ میں 10 پیٹرول پمپ قربان کر دوں گی اپنی جماعت پر سے۔ انہوں نے مجھے کہا پیٹرول پمپ گرا رہے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم میں نے گروا دیا۔ اور آج ان کو یاد آ رہا ہے پیٹرول پمپ، یہ عامر کی پیداوار، صدیق الفاروق صاحب سے بھی پوچھ لوں ذرا، صدیق الفاروق صاحب آپ نے انہوں نے کہا کہ وہ پرویز مشرف لوٹے ہیں، تو لوٹوں کو آپ نے بھی گلے لگایا نا، یہ بات آپ نے لوٹوں کو گلے لگایا، 47 لوٹے آپ جو پیداوار ہے، یہ جاتی عمرہ میں لوٹا فیکٹری میں نے ان سے سوال کیا، جواب لے لوں سمینہ، جاتی عمرہ میں لوٹوں کی فیکٹری جو لگائی ہے اس کا جواب لیں ان سے، عوام کے ساتھ جو دھوکہ دیا اس کا جواب لیں، سرپلس صوبہ ہمارا بیڑا غرق کر دیا اس کا جواب لیں ان سے، یہ پیٹرول پمپ کو یاد کر رہے ہیں، میں بات کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب سے میں پوچھ رہی ہوں، میں صدیق الفاروق صاحب سے سوال پوچھ رہی ہوں، وہ جواب دے رہے ہیں، پھر آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں۔ بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ آئے لیکن انہوں نے تلافی کی اور انہوں نے اس ملک کو آئین دیا۔ نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے ساتھ آئے، انہوں نے تلافی کی اور اسٹیبلشمنٹ غلط تلافی کی، جھوٹ بول رہے ہیں یہ، ان لوگوں کو تم چھوڑے نا، آپ مہربانی کریں، آپ رکیں، نہیں رکوں گی میں، یہ گئی تھی پیٹرول پمپ لینے کے لیے کہ میرا جو غلط پیٹرول پمپ ہے اس کو مہربانی کریں اور میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے کہا آپ کا پیٹرول پمپ گرے گا، اس لیے کہ غلط ہے، یہی ڈالنے جو لوگ غلط ہے، غلط سن رہے ہیں، جو ایک عورت کو کہہ رہے ہیں غلط غلط۔ اچھا ایک بات کرتے ہیں، ایک بات آپ کے ذریعے ایک ہی جملہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم دونوں میں سے دو جھوٹا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ دعا کریں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت، چلو دعا کرو۔ جھوٹ بولا عوام سے، آپ نے کہا تھا کہ ہم بے روزگاری، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میرے درمیان آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ جو بھی ہے اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن شازیہ کی جماعت کے جانے سے کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ملک میں جوڈیشل مارشل لا لگانے جا رہی ہے۔ اس وقت سے آ گیا تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا کہ اس ملک میں سیاست ہم بردباری اور سیاسی بصیرت کی روشنی میں کریں گے۔ ہمیں اگر اپنے ڈیفرنسز بھی یقینی طور پر دیکھنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کدھر گیا چارٹر آف ڈیموکریسی؟ ایک نیا طریقہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ملا تھا، میرا خیال ہے تو وہ گیا ہم اس سے ہٹتے جا رہے ہیں، ہمیں اس پر واپس آنا ہوگا، وہ تو چلے، وہ تو دفن ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا، اس کی روشنی میں کام کرنا ہوگا۔ میں فاروق صاحب کی کئی باتوں سے اختلاف کر سکتی ہوں اور فاروق صاحب بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ باتیں ایک بہتر، مہذب،
सिविलाइज तरीके से कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? दुनिया में कितने ही ममालिक के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, दुनिया में कितने ही ममालिक के अंदर एक से ज्यादा सियासी जमातें हैं, क्या वो इसी तरह लड़ रही हैं? लड़ भी रही होंगी कई जगहों पर, लेकिन इतना फोकस शायद हम जो है वो मामलात के बजाय इन तरीकों पे करने लगे हैं। एंड आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्रैक्टिस। लेकिन अगर कल्चर निकला जाएगा की बात है तो आइन पे पाकिस्तान का आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 251 है, और जहां तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बात की गई, 8 बरस अगर हुकूमत में वो शख्स रहा और उसने उस हुकूमत को छोड़ा तो आवाम की तकलीफ के लिए छोड़ा। मैंने तो तारीफ की भाई। बुनियाद पर 1947 का पाकिस्तान हासिल किया कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो पाकिस्तान देने वाला था शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, आवाम का स्ट्रगल शुरू किया। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब उनसे सवाल करूं। शाजिया, जो आज बाबर अवान साहब ने एक पॉइंट उठाया, बार बार सुबाइयत की बात होती है, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चौधरी निसार साहब की या बाबर अवान साहब की, जिसमें बाबर अवान ने कहा पंजाब से लाश गई लियाकत अली खान की, पंजाब से लाश गई जुल्फिकार अली भुट्टो की, पंजाब से लाश गई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की। ये बातें, इस तरह की बातें याद दिलाने से या बार बार करने से क्या वाकई सुबाइयत को हवा दी जा रही? बात यह है कि बाबर अवान साहब तो सिंध से ताल्लुक नहीं रखते ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक और सूबे से ताल्लुक रखते हुए ये बातें कर रहे हैं, तो ये सुबाइयत तो नहीं हुई। ये तो उन्होंने जो हकायक थे, अगर ये कहा जाए कि फलाना चीफ जस्टिस कहां पैदा हुआ, कहां प्रैक्टिस की, इस पे भी एतराज है। अगर ये बता दिया जाए कि कहां किसका मर्डर हुआ, इस पे भी एतराज है। कहां कौन शहीद हुआ। बिल्कुल, मैं रेकॉर्ड लाना चाहती हूँ आसमा, मुझे ब्रेक जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा सिंध में हुए, सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हें पंजाब से मिली। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मजीद बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, सियासी कल्चर की, सियासी बयानबाजी की, और उसकी एक झलक हम इस प्रोग्राम में खासी देख रहे हैं कि किस किस्म की गर्मा गर्मी भी हो रही है, कैसे बयानात भी आ रहे हैं, किस किस्म की गुफ्तगू भी हो रही है, और क्या इन तमाम तर चीजों से फिर लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी आप लोग टॉक शोज में जाते हैं और अवामी नुमाइंदे आते हैं, उनसे अवाम की बात नहीं करते, उनको लड़ाते हैं, इस तरह के लेबल्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि सुलझी हुई गुफ्तगू और बात हो कि पाकिस्तानी अवाम के इशूज क्या हैं और हमारे सियासतदान उन पर क्या सोचते हैं, और ये सुबाइयत की जो बार बार बात की जाती है, इससे कब बाहर निकलेंगे, इस पर बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।